بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد۔ لڑکی کرے یا لڑکا، قرآن پاک کا یہ ایک لفظ پڑھو، ایک ہفتے میں انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ یہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے اور بے شک ایک واحد۔ میرے اللہ کی ذات ہے جو ہر کسی سے بے نیاز ہے، اور جو اللہ کا یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہر پریشانی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے، ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ، بچی ہو چاہے بچہ ہو، پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، اور ہر ضرورت مند یہ وظیفہ کر کے اللہ سے اس کی مدد مانگیں گے اپنے رشتے کے لیے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہر قانون سے بالا تر ہے، اور وہ جس کو جو چاہے جب چاہے عطا کر دے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہوئے ہیں، اور اس پہ غلبہ رہا ہے اللہ کی محبت کا، جذب و شدت کا غلبہ رہا، اور اسی غلبے کی وجہ سے حضرت نے نکاح بھی نہیں فرمایا۔ اور آپ اکثر و بیشتر رویا بھی کرتے تھے کہ میں اس اہم سنت کی ادائیگی سے ناکام رہا ہوں۔ جب بوڑھے ہوئے تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کتاب میں کیا پڑھا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا انتقال اس دنیا میں بغیر نکاح کے ہوگا اور وہ مسلمان مرا، چاہے وہ مرد تھا یا عورت تھی، خواہ وہ بچہ تھا یا بچی تھی، تو کیا ہوگا؟ اللہ جنت میں ان کے آپس میں نکاح کر دیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں ان کے خیال آیا، چلو یہاں پر تو نکاح نہیں کیا، لیکن جنت میں تو ہوگا، تو پتہ نہیں اب جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں نکاح لازم ہے، تو یہاں تو نہیں ہوا تو جنت میں لازم ہے، تو اے میرے اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ تو لکھا کہ پہلی رات ان کی دعا نہیں ہوئی، دوسری رات پھر انہوں نے دعا کی، پھر قبول نہیں ہوئی، تو جب انہوں نے تیسری رات دعا کی تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ یہ بزرگ بیدار ہوئے، حضرت تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد کے نفل ادا کیے اور نماز فجر باجماعت پڑھی، سواری لی اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کو بہت اچھا استقبال کیا اور سبھی جانتے تھے۔ انہوں نے بٹھا کے پوچھا کہ آپ اچانک کیسے آ گئے، کوئی کام تھا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بصرہ میں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے، حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ اتنی دور اس دیوانی میں چلے آئے، تو آپ نے فرمایا کیوں، کیا اس کو کوئی نہیں مل سکتا؟ تو وہ بصرے والے کہنے لگے، حضور وہ تو ایک دیوانی ہے، پاگل ہے، لوگ اسے پتھروں سے مارتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیتی ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، تو اس لیے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر ہماری بکریاں چراتی ہے، اور آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل گئی ہے، اور وہ عصر کے بعد آئے گی، جب وہ آئی تو آپ اس سے مل لیجئے گا، اور وہ ایسی دیوانی لڑکی ہے کہ جو اسے مزدوری دیتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے، جتنی ضرورت ہو وہ رکھ لیتی ہے اور باقی سارے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی ہے۔ وہ عصر کے بعد آئے گی تو آپ مل لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ عصر کس نے دیکھی ہے؟ تم لوگ صرف یہ بتاؤ وہ جنگل میں کس سائڈ پہ گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت جنگل بڑا خوفناک ہے۔ حضرت نے پھر اصرار کیا تو لوگوں نے سمت بتائی، تو آپ فرماتے ہیں میں وہاں اس جنگل کی طرف چل پڑا، اور جب میں اس جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک بہت خوفناک جنگل تھا، شیر، بھیڑیا، چیتے بھر مار رہے تھے، ان کے حشرات اور عرش کا بھی ڈھیر لگا ہوا تھا، اور کہنے لگے کہ میں بہت حیران ہوں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی دلیر بیبی ہے جو اتنی خوفناک جنگل میں بکریاں چراتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ لوگوں نے بتائی تھی، میں تلاش کرتے کرتے وہاں پہ پہنچا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو حیران رہنے والا منظر دیکھا۔ پہلا کیا؟
آئی تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی، وہ اس جنگل میں سلہ بچھا کے نفل پڑھ رہی تھی۔ اور بکریاں تو صرف بہانہ تھی میمونہ ولید کے لیے لوگوں سے چھپنے کا۔ بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتہ تھا کہ میمونہ بکریاں چرانے جنگل گئی تھی، لیکن میمونہ وہاں پہ کیا کرتی تھی، وہ یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نفل پڑھ رہی تھی اور بکریوں کو چرا رہی تھی، تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہی ہیں۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، اور اگر کوئی بکری بھاگتی تو گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ واپس اسے اس گھیرے میں لے آتا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی۔ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی، ایسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان وہاں پہ کھڑا، مجھے نہیں پتا کہ کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ختم کیا اور مجھے پکار کے کہنے لگی، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، تم یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے میں بہت حیران ہوا، اس سے پہلے کہ میری میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس کو اس طرح پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو کہنے لگے میں میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ، اس سے پہلے تو تمہاری میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ تو جواب دیا آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا، اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں تو صرف سوال کیا، میمونہ یہ تو بتا کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیر و بکری میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریوں کو کب سے چرانا شروع کر دیا؟ تو جواب ملا، جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ، میں نے اللہ کو پایا، اللہ مجھ پہ رحمت کے کرم کیا اور اپنا فضل کیا۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ روزہ الصمد کو 313 بار کسی بھی نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 21 دن تک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ ضرور اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر عمل اچھا لگا ہو تو اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔